آپ اپنے والد پاک کے وصال کے بعد تخت شاہی پر کچھ دن تو بیٹھے، لیکن رب تعالیٰ نے تو کسی اور کام کے لیے آپ کو منتخب فرمایا تھا، کوئی اور منصب رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ایک منزل وہ آئی، حضرت خضر علیہ السلام نے آ کر کے آپ کو بشارت دی کہ اے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اب مرضی رب یہ ہے کہ آپ اس تخت شاہی کو اپنے چھوٹے بھائی کے سپرد کر دیں اور آپ خدا کی راہ میں نکل پڑیں۔ آپ کو یہاں نہیں رہنا، آپ کے پیر و مرشد ہندوستان میں بنگال کی سرزمین پر آپ کے منتظر ہیں، آپ وہاں پہنچ کر کے اپنا حصہ حاصل کیجئے۔ میاں ولایت کی نعمت یوں ہی یہ گھر بیٹھے نہیں مل جاتی اور سوچیں لوگ کہ چلو یہاں پر ہم وہ کر لیں، نصیبہ ہے بڑی مشقت اور بڑی دشواریوں کی راہوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج تو ہم حالت جو کچھ دیکھتے ہیں مجھے اس پر تبصرہ نہیں کرنا، یہاں نہ پیر کی کمی، نہ خلیفہ کی کمی، نہ مرید کی کمی، اور اللہ جانے آگے کیا حال ہوگا۔ جس کو دیکھو ولایت کا شوق، یہ چلا کریں وہ وظیفہ کریں اور آخر میں خبتی اور پاگل بن کے گھومتے ہیں۔ میاں پہلے اپنے ظرف کو دیکھو کہ تمہارا ظرف بھی اس چلے کے لائق ہے یا نہیں، اس وظیفے کے لائق ہے یا نہیں، پھر آگے قدم بڑھانا۔ مگر کتاب دیکھی چلا کرو ولی بن جائے، چلا کرو کروڑ پتی بن جائے، تم یہاں پاگل بن کے گھومتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ مخدوم پاک کی شان کو دیکھو، میاں پیدل سفر کر رہے ہیں، کہاں ہے سمنان، ایران کے علاقے میں، اور پورا ہندوستان پار کرنے کے بعد بنگال کی سرزمین کی آخری حد ہندوستان کی جو بنگلہ دیش سے ملتی ہے پنڈوا شریف، وہاں آپ کے پیر و مرشد حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی آپ کے منتظر تھے۔ میاں سوچو کیسا سفر ہوا ہوگا، کس عالم میں سفر ہوا ہوگا۔ آج سے کم از کم 650 سال پہلے کا زمانہ آپ سوچو، کیا سفر کی یہ عافیتیں تھیں، یہ معاملات تھے، یہ منزلیں تھیں۔ آپ نے سفر کیا، چل رہے ہیں، ایک منزل وہ آئی کہ جو کچھ بھی ساز و سامان تھا سب چھوڑ دیا، آپ تنہا سفر کر رہے ہیں اپنے پیر و مرشد تک پہنچنے کے لیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ سمنان کے علاقے سے سفر کرتے ہوئے پاکستان میں موجودہ مقام سندھ کے علاقے میں جس کو اچ شریف کہتے ہیں، جہاں پر حضرت سیدنا مخدوم جہانیہ جہاں گشت آرام فرما ہے، جو سیدنا شاہ عالم رحمت اللہ علیہ کے جد اعلی ہیں، وہ وہاں پر آرام فرما ہے۔ ان کا حیات ظاہری کا زمانہ تھا اور وہ اس شریف میں تشریف فرما تھے۔ تو مخدوم پاک جب ان کے پاس پہنچے تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحمدللہ بہت دنوں کے بعد ایک طالب صادق کی خوشبو مجھے محسوس ہوئی اور ایک سید زادے کی مجھے خوشبو ملی۔ کچھ دن اپنے پاس رکھ کر کچھ تعلیمات دے کر نعمتوں سے نوازا، فرمایا تمہارا حصہ تمہارے پیر و مرشد کے پاس سفر کر کے پہنچ جاؤ۔ انہوں نے روانہ فرمایا، وہاں سے آپ روانہ ہو کر کے دلی میں آئے تو اصحاب سیر کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان ولی کامل سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دوران ملاقات فرمایا کہ اے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، آپ پنڈوا شریف پہنچنے میں دیر نہ کریں، میرے بھائی مخدوم علاء الحق پنڈوی آپ کا بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں قدم قدم پر بشارتیں مل رہی ہیں۔ کیسا مرید، کیسے مرید ہیں آپ کہ پیر منتظر ہیں آپ کے، یہ کرم ہے پیر کا، یہ شفقت ہے، یہ عنایت ہے۔ مگر یہ ایسے عام مرید نہیں کہ جو دعا تعویذ گنڈے ڈھورے والے
بلکہ یہ ایسے مرید کامل تھے کہ میاں اور مریدوں کو پیر پر ناز ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے پیر کی مرید ہی نہیں مراد تھے جن پر آپ کے پیر و مرشد کو بھی ناز تھا۔ میاں جبھی تو انتظار ہو رہا ہے کہ آنے والا آ رہا ہے، کس شان و شوکت کا ہے، میاں کیسا نصیبہ ہے اور رب نے انہیں کیسا نوازا تھا۔ آپ وہاں سے چلے، سفر کرتے ہوئے تھوڑی دیر کی گفتگو، واقعات تو طویل ہیں۔ جب آپ بہار کے علاقے سے گزر رہے تھے تو علماء سیر ذکر کرتے ہیں کہ اسی زمانے میں بلکہ اسی وقت مخدوم بہار حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک ہوا تھا۔ تو آپ نے اپنے وصال سے پہلے مریدوں کو وصیت فرمائی تھی کہ دیکھو میرا جنازہ تیار کر کے رکھ دینا اور خبردار میرا جنازہ کوئی اور نہ پڑھائے، انتظار کرنا۔ ایک سید زادے آئیں گے جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ ساتوں قرآت کے حافظ بھی ہوں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی، ان سے کہنا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائیں گے۔ میاں ہر موڑ پر تو مخدوم پاک کا انتظار ہے، کیسی کیسی بشارتیں ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت مخدوم بہار رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال پاک ہو گیا، لوگوں نے جنازہ مبارکہ کو تیار کیا، رکھ دیا، منتظر تھے کہ پیر و مرشد کی وصیت ہے، مخدوم بہار کی وصیت ہے، اور جس کو نماز جنازہ پڑھانا ہے ان کو آنا ہے۔ تو حضرت مخدوم بہار رحمت اللہ علیہ کے ایک بڑے قریبی خادم اور اچھے بزرگ تھے جن کا نام شیخ جلائی تھا، اور یہ بڑے خاص خادم تھے۔ یہ قصبہ منیر سے یا جہاں مخدوم پاک کا جنازہ مبارکہ رکھا تھا آبادی سے باہر نکلے کہ پیر کی وصیت کے مطابق ان سید زادے کو بہرحال آنا چاہیے۔ جب بستی کے باہر نکلے تو دیکھا کہ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی چلے آ رہے ہیں۔ شیخ جلائی نے یقین کر لیا کہ آنے والے یہی ہیں، چونکہ کبھی ملاقات تو تھی نہیں، کبھی تعارف تو تھا نہیں۔ قریب پہنچے، سلام و دعا کے بعد شیخ جلائی نے پوچھا کہ آپ سید زادے ہیں؟ تو آپ نے بڑے انکسار سے فرمایا الحمدللہ میں سید زادہ ہوں، میں اولاد رسول ہوں۔ شیخ جلائی برابر یہ کے بعد دیگرے اپنے پیر و مرشد حضرت مخدوم بہار کی بتائی ہوئی ایک ایک نشانی پوچھتے جا رہے ہیں، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بتاتے جا رہے ہیں۔ جب شیخ جلائی نے تمامی تصدیقات کر لی تو آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا کہ میرے پیر و مرشد کی وصیت ہے، ان کا وصال ہو چکا ہے، آپ چل کر ان کی نماز جنازہ پڑھائیں، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، نماز جنازہ پڑھائی، مخدوم بہار کو دفن کیا گیا، اور مخدوم پاک اس رات کو وہاں ٹھہر گئے۔ اور جب ٹھہر گئے تو دل میں بے چینی تھی کہ یہ پورب کا ملک ہے، پورب کا علاقہ ہے، اور تمامی بزرگوں نے مجھے راستے میں بشارت دی ہے کہ جلدی جاؤ، تمہارے پیر و مرشد تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کا قلب پاک بے چین ہو گیا کہ کہیں یہی تو میرے پیر و مرشد نہیں تھے کہ وصال ہو گیا۔ قلب پاک کا بے چین ہونا تھا۔ حضرت مخدوم بہار رحمت اللہ علیہ کی روحانیت جلوہ فرما ہوئی اور فرمایا کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پریشان نہ ہو، ابھی تمہارے پیر و مرشد حیات ظاہری میں ہیں،
ان کا مقام پنڈوا شریف میں ہے، راستے میں دیر نہ کرنا، پہنچنے میں جلدی کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے اپنا خرقہ شریف بطور امانت کے اپنے متعلقین کو دیا ہے، کل آپ وہ خرقہ ان سے لے لیجئے گا کہ وہ خرقہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے، وہ آپ کی امانت ہے۔ اور یہ فرما کر مخدوم بہار رحمت اللہ علیہ کی روحانیت واپس تشریف لے گئی۔ اتنے میں اطلاع آئی کہ حضرت مخدوم بہار رحمت اللہ علیہ کا مبارک داہنا ہاتھ قبر سے باہر نکل آیا ہے۔ لوگوں نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت مخدوم بہار رحمت اللہ علیہ کا دست مبارک قبر سے باہر نکل آیا ہے۔ لوگ حیرت میں تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ ایک عقیدے کی اپنی مضبوطی تو کر لو کہ یہ بدعقیدہ کہیں معاذ اللہ نبی بھر کر مٹی میں مل گئے۔ میاں جب غلام نبی کے ولی کی حیات اور اختیار کا عالم یہ ہے تو پھر حیات النبی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ میاں غلاموں کی شان دیکھو، آقا کی عظمت کا اندازہ لگاتے چلے جاؤ۔ تو مخدوم بہار رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ قبر شریف سے باہر نکل آیا تھا۔ لوگوں نے آ کر اطلاع دی، آپ کے خلفاء اور مریدین حیرت کے عالم میں تھے کہ معاملہ کیا ہے۔ تو جب حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ سے بات عرض کی گئی تو آپ نے ان کے خلفاء اور متعلقین سے فرمایا کہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ حضرت مخدوم بہار نے وصیت کی تھی کہ مردان غیب نے جو انہیں ایک ٹوپی دی ہے وہ حیات ظاہری میں ان کے پاس رہی، تو ان کی وصیت تھی کہ انتقال کے بعد اس ٹوپی کو میرے ساتھ قبر میں رکھ دیا جائے۔ اور چونکہ آپ لوگ وہ ٹوپی رکھنا بھول گئے تو مخدوم بہار اسی ٹوپی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ میری امانت میرے پاس پہنچا دو۔ لوگوں کو خیال آیا، کہا بے شک حضرت مخدوم بہار رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ وصیت کی تھی اور ہم اس پر عمل نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ ٹوپی جو مخدوم بہار کو مردان غیب نے دی تھی لوگ لے کر کے آئے، اور جیسے ہی آپ کے مبارک داہنے ہاتھ پر اس ٹوپی کو رکھا، فوراً مخدوم بہار کے ہاتھ نے اس ٹوپی کو لیا اور قبر کے اندر چلا گیا۔ اللہ والوں کی شانیں دیکھو، مقامات دیکھو، اور یہ بھی غور کرو کہ میرے مخدوم پاک سفر کر رہے ہیں تو جس راستے سے گزر رہے ہیں کیسی عجیب و غریب برکتوں کا ظہور بھی ہو رہا ہے۔ رات گزر گئی، صبح جب روانگی کا وقت آیا تو حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے مخدوم بہار کے خلفاء کو جمع کیا اور فرمایا حضرت نے جو خرقہ میرے لیے امانتاً رکھا ہے میری امانت مجھے دی جائے تاکہ میں اپنی منزل کے لیے روانہ ہو جاؤں۔ تو بھئی ہر دور میں لوگ ہوئے ہیں، خرقہ دینے میں لوگوں نے تکلف شروع کر دیا، جبکہ جانتے تھے کہ مخدوم بہار نے یہ امانت ان کے لیے دی ہے، مگر اب دینے میں انہوں نے تکلف شروع کر دیا۔ تو سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھیں اس پہ مجھے بحث مناظرہ نہیں کرنا، نہ دلیلیں پیش کرنی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو تکلف ہے تو مخدوم پاک کا خرقہ لے کر کے ان کی قبر شریف پر رکھ دیجئے، اور مجھ سے پہلے آپ جتنے لوگ ہیں باری باری اٹھائیے، جو اٹھا لے خرقہ اسی کا حق ہے۔ میرا یقین ہے کہ وہ ولی کامل ہے، جس کو امانت دی ہے امانت اسی تک پہنچے گی۔ لوگ راضی ہو گئے کہ خرقے کو اٹھا لینا آسان ہوگا، چنانچہ حضرت مخدوم بہار رحمت اللہ علیہ کے خلفاء نے اس خرقے شریف کو لیا اور لا کر کے مخدوم بہار رحمت اللہ علیہ کی قبر شریف پر رکھ دیا۔
مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان حضرات سے فرمایا کہ پہلے آپ اٹھائیے. جتنے حاضرین تھے، خلفاء تھے یا خرقے کے دعوے دار تھے، تاریخ میں ملتا ہے کہ آتے تھے، پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے، مگر خرقہ شریف نہیں اٹھا سکے. جتنے لوگ بھی تھے آئے، کپڑے کا بظاہر چھوٹا سا خرقہ ہی تو معمولی وزن کا، لیکن پوری قوت لگا دی، پسینہ پسینہ ہو گئے، لیکن خرقہ شریف کو نہیں اٹھا سکے. اور آخر میں جب سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی باری آئی تو جیسے کسی اچھے پھول کو ہلکے انداز سے کوئی اٹھا لے، مخدوم پاک نے خرقے کو اٹھایا، پہن لیا اور فرمایا کہ امانت دینے والے نے جس کو امانت دی تھی اس تک امانت پہنچ گئی. اور خرقہ شریف پہنچ کر کے پہن کر کے حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی وہاں سے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ کے لیے پنڈوا شریف روانہ ہو گئے. اور ایک طویل سفر کرنے کے بعد آپ پنڈوا شریف میں جو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کے شیخ کامل نے، آپ کے پیر و مرشد نے کتنا نوازا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. وہ تمامی تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں. یہ تو ہم نے مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی زندگی کے چند پہلو محض حصول برکت کے لیے عرض کیے ہیں. درود پاک پڑھ لیں تو دو ایک باتیں ہم عرض کر کے اور گفتگو کی تکمیل کر دیں. کم و بیش 4 سال تک حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے، ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے، منزلیں طے کرتے رہے. کبھی ذہن ادھر حاضر رہا، وقت رہا تو اس تفصیل کو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. پھر ایک موقع وہ آیا کہ آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے شاہزادے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اب میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی مقام متعین کر دوں کہ جہاں پر بیٹھ کر کے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کرو اور خلق خدا تم سے فیض پائے. اس وقت بھی تمہارا فیضان جاری رہے اور صبح قیامت تک تمہارا فیضان باقی رہے. تو آپ نے عرض کیا حضور، تمنا تو یہ لے کر کے آیا تھا، اب میں نے اپنا تخت شاہی، اپنی ریاست، اپنی حکومت اس لیے چھوڑی تھی کہ اب زندگی کے پورے لمحے آپ کے قدموں میں گزار دوں گا. اور آپ جدا فرما رہے ہیں تو آپ کے پیر مرشد نے ارشاد فرمایا کہ جدائی بظاہر یہ جسم کی ہے، آپ مجھ سے جدا نہیں ہیں نہ میں آپ سے جدا ہوں، ہما وقت میں آپ کے ساتھ ہوں. جسم بظاہر جدا رہے گا لیکن آپ جہاں ہیں وہیں پر میں آپ کے ساتھ ہوں اور میرا فیضان آپ پر سایہ فگن رہے گا. مشیت ایزدی یہی ہے کہ آپ کو جا کر رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کرنا ہے. میں دور نہیں ہوں، میں ہما وقت آپ سے قریب ہوں. اور کسی بزرگ کا شعر بھی ہے، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے فرمایا کہ گر بامنی وہ در یمنی پیش منی، یعنی اشارہ یہ ہے کہ اگر سچی عقیدت ہے کسی ولی کامل کے ساتھ تو عقیدت رکھنے والا اپنے پیر کامل سے، چاہے پیر سے اتنا دور ہو جتنا ہندوستان سے ملک یمن، لیکن فرمایا سچی عقیدت رکھنے والا بظاہر جسم دور ہے لیکن حقیقتاً وہ ہر وقت اپنے پیر کی نگاہوں میں ہوتا ہے، وہ اپنے پیر کے دامن کرم میں ہوتا ہے. اور فرمایا وہ اگر بے منی
وہ پیشمنی دریمنی، لیکن اگر عقیدت سچی نہیں ہے، محض دکھاوے اور دنیا کی طلب میں پیر کا دامن پکڑا ہے، تو چاہے رات دن قدم پکڑے رہ بیٹھا رہے، وہ اتنا ہی دور ہے جتنا ہندوستان سے ملک یمن دور ہے۔ تو دوری اور نزدیکی اللہ والوں کے یہاں جسم کی نہیں ہوتی، عقیدت اور روحانیت کی ہوتی ہے۔ عقیدت کامل ہے تو لاکھوں میل دور ہو کر قریب ہے، عقیدت کامل نہیں تو قدموں میں رہ کر کے بھی کروڑوں میل دور ہے۔ اللہ تعالی عقیدت پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے، عقیدت کامل عطا فرمائے۔ تو آپ کے پیر و مرشد نے تسلی دی، سمجھایا، آپ کو سکون ہو گیا۔ پھر ایک وقت فرمایا، محفل میں آپ تشریف فرما تھے کہ ایسا شاہزادے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، کیا تمہیں اپنے قبر کی جگہ نظر آ رہی ہے؟ دیکھ رہے ہو پنوا شریف میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے ادب سے عرض کیا کہ حضور، آپ مجھ سے بہتر دیکھنے والے ہیں کہ میری قبر کہاں ہوگی اور میری آخری آرام گاہ کہاں ہوگی۔ تو آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ادھر دیکھو، چاروں طرف پانی ہے اور بیچ میں تل کی طرح جو خشکی نظر آتی ہے، وہی تمہاری قبر ہے اور وہی تمہاری آخری آرام گاہ ہے۔ پنڈوا شریف سے کچھوچا شریف کا سینکڑوں میل کا وہاں سے فاصلہ، لیکن پیر و مرشد نے بیٹھے بیٹھے وہیں سے سارے مقامات دکھا دیے۔ اور پھر ایک موقع وہ آیا کہ آپ کو رخصت فرمایا، آپ اپنے متعلقین کو لے کر تشریف لائے۔ آخری بات عرض کر دوں تو جہاں آپ کا مزار مقدس ہے، جہاں آپ آرام فرما ہے، وہاں پر پہلے جوگیوں کا مقام تھا اور 500 جوگی رہتے تھے وہاں پر، اور ان کا سردار بھی اپنے منتر جو ان کے ہوتے ہیں جوگ میں بڑا کامل تھا۔ آپ نے جب وہاں قیام کیا، مشورہ دیا متعلقین نے، فرمایا ٹھیک یہی جگہ ہے جو میرے پیر مرشد نے دکھائی ہے، مجھے یہیں پر رہنا ہے۔ لوگوں نے بتایا حضور یہاں جوگی رہتے ہیں اور بڑا بڑا کمال رکھتے ہیں۔ تو آپ نے آیت کریمہ پڑھی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی اب حق آ گیا ہے تو باطل کو یہاں سے بھاگنا ہی پڑے گا، یہاں حق رہے گا، باطل نہیں رہ سکتا ہے۔ اپنے ایک خادم صاحب کو آپ نے بھیجا کہ جا کر جوگی سے کہو کہ جگہ چھوڑ کر چلا جائے، یہ جگہ ہماری ہے، اب ہمیں یہاں رہنا ہے۔ تو جوگی کو بھی اپنے کمال پر ناز تھا، اس نے شروع میں غرور کے لہجے میں کہا کہ مجھے معمولی نہ سمجھو کہ میں ایسے زور زیر ہو کر چلا جاؤں گا، ہاں ولایت کی قوت سے ہی کوئی مجھے زیر کر سکتا ہے، ورنہ دوسرے کی مجال نہیں ہے کہ مجھ سے یہ جگہ چھڑا لے۔ آپ کے خادم نے آ کر جواب دیا۔ تو اسی دن آپ کے ایک مرید ہوئے تھے جن کا نام جمال الدین راوت ہے، آج ہی وہ مرید ہوئے تھے، آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے تھے۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ جمال الدین راوت جاؤ اور جوگی کو بھگا دو۔ تو یہ تھوڑا سا ہچکچائے کہ میرے اندر وہ کمال نہیں، وہ خوبی نہیں، میں جا کر جوگی کو کیسے بھگاؤں؟ مخدوم پاک نے دل کی بات کو جان لیا، قریب بلایا، پان کی ایک گلوری منہ میں رکھ کر تھوڑی دیر اسے آپ نے کچلا، اور پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے وہی کچلا ہوا پان اپنے مرید جمال الدین راوت کے منہ میں رکھ دیا، کہا اسے کھا جاؤ اور جا کر جس طرح چاہو جوگی سے مقابلہ کرو، فتح تمہاری ہوگی۔ میاں بھیجنے والے مخدوم پاک ہیں، آج کوئی مرید نہ سوچ بیٹھے کہ ہم بھی ایک لقمہ کھا لیں ولی ہو جائیں،
میاں وہ مقدر ہوتا ہے، وہ نصیبہ ہوتا ہے، وہ منزلیں ہوتی ہیں. ہر ایرے غیرے کو یہ نعمت نہیں ملا کرتی کہ 2 مرتبہ دست بوسی کی اور تیسری مرتبہ چلو قطب بننے کا معاملہ ہو جائے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. حضرت جمال الدین رامت رحمت اللہ علیہ کا دل روشن ہو گیا. میاں بھیجنے والے وہ ہیں، کوئی غم نہیں تھا، پوری قوت کے ساتھ جوگی کے سامنے پہنچے اور فرمایا کہ تو اس جگہ کو خالی کر دے، اب یہاں میرے مخدوم پاک قیام کریں گے. جوگی نے کہا مجھے زیر کرنا آسان نہیں، اور یہ کہہ کہ اس نے اپنے منتروں کے ذریعے لاکھوں کروڑوں چیوٹیوں کی فوج کو حملہ کرنے کو ان پر بھیج دیا. بھائی جادو کا معاملہ، اب جب چیٹیوں کا گروہ چلا لاکھوں کروڑوں کا، تو علماء کہتے ہیں حضرت جمال الدین رامت رحمت اللہ علیہ نے صرف ایک نظر ڈالی تو ساری چیوٹیاں ختم ہو گئیں. جوگی نے سوچا کہ مقابلہ سخت ہے، اب کی اس نے شیروں کی فوج بھیجی اپنے جادو کے زور سے. تو حضرت جمال الدین رامت رحمت اللہ علیہ نے جب شیروں کی فوج پر نظر ڈالی تو وہ بھی ختم ہو گئے. جوگی کو غصہ آ گیا، اس کے پاس جو اس کا سونٹا تھا اس نے ہوا میں اچھالا تو وہ اوپر اڑ کر جانے لگا، اور سوچا کہ اس کے ذریعے میں زیر کروں. تو حضرت جمال الدین رامت رحمت اللہ علیہ کے پاس یا آپ نے حضرت مخدوم پاک کا عصا منگایا اور اس کو ہوا میں اچھال دیا، تو مخدوم پاک کے عصا نے ہوا میں جا کر کے جوگی کے سوٹے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ کر زمین پر گرا دیا. میاں ایک چیز سوچ لو بلا تمثیل، میرے غریب نواز کی کھڑاؤں نے جوگی جے پال کو مار کر زمین پر گرایا تھا، آج انہی کے سلسلے کے یہ ولی کامل مخدوم پاک ہیں، ان کا عصا یہ کرامت دکھا رہا ہے کہ جوگی کے سوٹے کو توڑ کر زمین پر گرا رہا ہے. میاں قوتیں ہیں یہ اللہ والوں کی. جب جوگی نے یہ کمال دیکھا، بس آخری بات یہ عرض کروں گا کہ دیکھو فرمایا گیا کہ ولی وہ ہے کہ اذا رؤیا ذکر اللہ، ولی وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، گمراہوں کو ہدایت مل جائے، کافروں بے دینوں کو ایمان کا نور مل جائے. ولایت جورا گنڈا تعویذ کا نام ولایت نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے آج بازار گرم کر رکھا ہے، اور ویسے ہی لوگ بھی مل جاتے ہیں. اللہ ان بے وقوفوں کو بھی عقل دے اور ایسے ڈھونگ رچانے والوں کو بھی ہدایت دے. میاں ولایت ڈورا اور تعویذ کا نام نہیں ہے، ولایت اس کا نام ہے کہ ولی جدھر سے گزرے کتنوں کو ہدایت مل جائے. جب جوگی نے یہ کیفیت دیکھی، یہ معاملہ دیکھا، رب کو نوازنا منظور، دل سے پردے اٹھ گئے. جمال الدین رامت رحمت اللہ علیہ کے قریب آیا اور کہا کہ مجھے مخدوم پاک کے پاس لے چلو، میں ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضرت جمال الدین رامت رحمت اللہ علیہ نے جوگی کو لیا، اس کے 500 چیلے ساتھ میں چلے، سب نے آ کر مخدوم پاک کے مبارک ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا، اور پھر مخدوم پاک کی روحانیت نے نوازا تو کچھ دن چلا اور مجاہدہ کرا کر کے ان سب کو ولایت کا اچھا مقام عطا فرمایا. اور دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب یہ جوگی کلمہ پڑھ کر کے اور اس کے ساتھی مشرف بہ اسلام ہوئے تو کم و بیش اسی دن اس علاقے کے 500 کافروں نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. یہ ہے ولایت کی شان اور یہ ہے ولی کا مقام کہ ولی جہاں جاتا ہے تو آپ نے تعویذ اور ڈورے کے ذریعے نہیں مسلمان بنایا، اپنی روحانیت اور اپنے کردار کی پاکیزگی سے اسلام کا نور عطا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں آپ پر ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. یہ تھوڑی